بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت سے درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 33 کی تلاوت کی ہے، جس کا آغاز ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ موضوع گفتگو ہے ترکی اور شام میں زلزلے اور اجتماعی توبہ کی ضرورت۔ اس موضوع کی مناسبت سے یہ سورہ انفال کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرما کر یہ جملہ فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم۔ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ ان کو عذاب دے، وانت فیہم، اے حبیب جب آپ ان میں تشریف فرما ہے۔ ایک دوسرا جملہ وما کان اللہ معذبہم ہم یستغفرون۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالی نہیں عذاب دینے والا انہیں، وہم یستغفرون، حالانکہ وہ بخشش مانگ رہے ہوں اللہ سے، پھر بھی اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ تو اللہ کی ناراضگی، اس کے عذاب سے بچنے کی دو ضمانتیں، گارنٹیاں جو اللہ نے حضور کو عطا فرمائیں، وہ اس آیت میں بیان ہے۔ ایک حضور کا ظاہراً تشریف فرما ہونا، اور دوسرا بندوں کا اپنے رب سے گناہوں کی بخشش مانگنا۔ یہ دو وجوہات ہیں۔ اللہ کوئی تکلیف، کوئی عذاب، کوئی پریشانی نہیں دیتا ان دو چیزوں کی وجہ سے۔ اس کو مزید وضاحت حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، درود شریف، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے دو امانیں، ضمانتیں، گارنٹیاں اتار دیں عذاب سے بچنے کے لیے۔ نمبر ایک فرمایا میرا امت میں تشریف فرما ہونا، ایک، اور دوسرا میری امت کا استغفار کرنا، بخشش مانگنا، گناہوں کی معافی مانگنا۔ یہ دو اللہ پاک نے ضمانتیں اتاری ہیں، جب یہ دونوں ہوں گی تو اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ یہ آیت مبارکہ تھی، اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی
اب ہم موجودہ حالات کو جب کمپیئر کرتے ہیں تو پچھلے مسلسل 3 سالوں سے بہت بڑی آزمائشی صورتحال اور کرائسس تسلسل کے ساتھ دنیا میں رونما ہو رہے ہیں۔ ہم ان چیزوں کو لائٹلی لے کر روٹین کا کام سن کر آگے چل پڑتے ہیں، غور نہیں کر رہے۔ 2020 اور 2021 میں کرونا آیا، اس مہلک وبا سے لاکھوں انسان موت کی آغوش میں چلے گئے اور عالمی سطح پر اقتصادیات اور معاشیات کی کمر ٹوٹ گئی۔ یہ 2020 اور 21 تھا، ابھی کرونا سے سنبھل ہی پا رہے تھے، دوسری آزمائش آ گئی۔ 2022 میں سیلاب نے تباہی مچا دی۔ اللہ اکبر۔ اس بہت بڑے سانحہ سیلاب میں بے شمار قیمتی جانیں، جانور، فصلیں، مکانات ڈوب گئے۔ مواصلات کا نظام ابھی تک بھی ٹھیک نہ ہو سکا، وہ تباہ ہو چکا، اور ملک غذائی قلت کا شکار ہوا۔ یہ دوسرا سانحہ تھا۔ ابھی ہم سیلاب کی تلافی کر ہی پا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس سے ابھی نہیں نکلے تھے کہ 6 جنوری 2023 کو، یعنی 20، 21، 22، 23 ابھی 6 جنوری تھی کہ ترکیہ اور شام کے زلزلوں نے قیامت قائم کر دی۔ 20,000 اس سے بھی زیادہ اموات واقع ہو چکی، اور ریسکیو کا عمل جاری ہے، جبکہ کتنے ہی شہر، ان کی عمارات ملبہ کا ڈھیر بن چکی۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک موجودہ صورتحال کا جائزہ مجھ سے آپ بہتر جانتے ہیں۔ ان حالات کو دیکھ کر جب ہم اللہ کے کلام کی طرف رخ کرتے ہیں تو پھر قربان جائیں اس بے نیاز پر جس نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء۔ تم کہتے ہو یہ میرا ملک، یہ میرا صوبہ، یہ میرا گھر ہے، اللہ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، پھر فرماتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تم اپنے ذہنوں میں مختصر تمہاری ملکیت کے حوالے سے ٹھیک کہہ رہے ہو، تم عارضی طور پر دکان کے بھی مالک ہو، ملک بھی تمہارا، لیکن تم عارضی ہو، تم سے پہلے کوئی اور تھے، تمہارے بعد کوئی اور اس چیز کے وارث مالک بنیں گے، لیکن حقیقتاً ازل سے ابد تک جس کی ملکیت ہے، جس کی قدرت سے ہر چیز بنی اور جو اصلی مالک ہے، فرمایا للہ، وہ اللہ ہے، اسی کی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ پھر فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں تمہیں نظر آئے یا نہ آئے، اللہ نے تمہارے لیے اس نے پیدا کیا، تو اصل مالک وہ خود ہے۔ تو جب اس کی شان کرم اور ملکیت کے حوالے سے قرآن کریم کا مطالعہ ان مشکلات کے حوالے سے کرتے ہیں تو سورہ الروم میں اللہ رب العالمین آیت نمبر 41 میں ہمیں ان پریشانیوں کا جواب خود دیتا ہے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے ہمیں عقل، شعور، ذہن، سوچ، فکر عطا کی ہے، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہم بہتر سمجھتے ہیں دوسری مخلوقات کے مقابلہ میں۔ پھر قرآن کریم جو اصلی حالت میں آج بھی موجود ہے، اس کا
ریفرنس ہمارے لیے بڑی تسلی اور یقین کا باعث ہے۔ یہ ساری پریشانیاں 2020 سے چلی تھیں، اب چوتھا سال شروع ہو چکا، تسلسل کے ساتھ یہ سارا کچھ، یہ تبدیلیاں، یہ آزمائشیں، یہ پریشانیاں، یہ ہلاکتیں کیوں آ رہی ہیں؟ اللہ اکبر۔ سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں اللہ نے اس کے بارے میں پوری ایک آیت ہے، میں اس کا ایک جملہ پڑھ رہا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا بما کسبت ایدی الناس، یہ سارا تسلسل ان ہلاکتوں کا، ان زلزلوں کا، ان سیلابوں کا، ان وبائی امراض کا بلا وجہ نہیں آیا۔ پہلے کیوں نہیں آتا تھا؟ یہ ساری آزمائشیں جو گنی گئی ہیں کیوں آئی ہیں؟ مالک نے فرمایا بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے برے اعمال ہیں جو وہ کرتے رہتے ہیں، برا عمل، برے کام، برا کردار، وہ ہیں، یہ ان کے اپنے برے اعمال ہیں جو یہ صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ لیذیقہم، اللہ پاک تو کیوں یہ تکلیفیں، سبب تو ہمارے اعمال ہیں تو تکلیفیں بھیجتا کیوں ہے؟ فرمایا لیذیقہم بعد الذی عملوا، تاکہ لوگوں کو ان کی تکلیفوں کی تھوڑی بہت تکلیف دنیا میں چکھا دی جائے، وہ دیکھیں، نہ خوشی بلا وجہ نہ غمی بلا وجہ۔ اور یہ اس لیے ساری تسلسل کے ساتھ مصیبتیں ہیں کہ ان کو برے اعمال جو لوگوں نے کیے ہیں ان کی مختصر قسم کی جو سزا ہے، تھوڑی سی، تھوڑی زیادہ نہیں، ان کو تکلیف دی جائے، لیذیقہم، تاکہ اللہ ان لوگوں کو چکھائے بعد الذی عملوا، جو انہوں نے برے اعمال کیے۔ اللہ اکبر۔ وہ ہم نے شعر سنا تھا، جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ پہلے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ تو ہم ہی، ہمارے ہی کرتوت ہیں، پر دنیا میں یہ تکلیفیں لازماً اس لیے دی جاتی ہیں کہ سارا انصاف قیامت پر ہی موقوف نہیں، سارا انصاف قیامت پر ہی موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ آگے اس سے آگے اللہ پاک پھر ارشاد فرماتا ہے یہ سارا سلسلہ تمہارے اعمال کی وجہ سے تو آ گیا، پھر فرمایا لعلہم یرجعون، تاکہ ہو سکتا ہے کہ ان تکلیفوں کو دیکھ کر، ان مصیبتوں کی تہ میں جا کر کسی کو شعور آ جائے، کسی کو سمجھ آ جائے، کسی کو عقل آ جائے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ گناہ چھوڑ کر اپنے رب کی طرف رخ کر لیں۔ مقصد بھی بتایا، سبب بھی بتایا، تاکہ بندے اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ جیسے کوئی تکلیف آتی ہے، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، اسی کی طرف رخ کرنے والے، مڑنے لوٹنے والے ہیں۔ اس لیے فرمایا یہ تھا ساری تکلیف کا مقصد۔ اللہ اکبر، شاید کہ لوگ باز آ جائیں اور اپنی اصلاح کا راستہ اختیار کر لیں۔ اب یہ سب کچھ ہو چکا، سارا میں نے عرض کر لیا، تو اس صورتحال کے مطابق ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، دوسرے کی جب تکلیف آئے، کسی مسلمان کو، کسی انسان کو جب بھی تکلیف آئے، پوری انسانیت اور پوری مسلم امت کی ہمدردی ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔
میرے برادران، میں ایک حدیث کے دین کیا ہے خاص جملہ ہے، حضرت شیخ نے مدارج میں لکھا، 2 لفظوں میں نبی پاک نے پورے دین کو بتا دیا، یہ صرف حضور بتا سکتے، یعنی تفصیل دیکھیں تو 30 سپارے اور ہزاروں احادیث، پوری 63 برس حضور کی سیرت وہ تفصیل ہے، مگر قربان جائیں اس پیارے محبوب پر کہ 2 لفظوں میں دین کیا ہے بتایا، الدین والنصیحہ۔ لوگو، دین 2 لفظ ہی ہیں، پورا جملہ ہے، اگر دین کی روح سمجھنا چاہتے ہو تو فرمایا الدین والنصیحہ، دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے، بس بات ہی ختم۔ جس میں خیر خواہی نہیں ہے اس میں دین نہیں، جس میں دوسروں کی خیر خواہی کا جذبہ موجود ہے، اور جتنا موجود ہے تو جس میں جتنی خیر خواہی ہے اس میں اسی لیول کا دین موجود ہے۔ یہ فرمایا دین کیا ہے، جو ان حالات میں خیر خواہی، ہمدردی دوسروں کی بہت ضروری ہے۔ اب میں مسلم شریف کی حدیث اور پھر آگے چلتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد گرامی حدیث قدسی مسلم شریف میں ہے، قیامت کے دن سب نے وہاں حاضر ہونا ہے نا جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، عربی کے الفاظ ہیں، یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی، اللہ انسان سے کہے گا، اے انسان میں بیمار ہوا تھا تو میری عیادت کرنے نہیں آیا تھا۔ بہت بڑی حدیث ہے، میں بیمار ہوا تھا تو میری عیادت کرنے نہیں آیا تھا۔ بندہ عرض کرے گا، مالک میں تیری عیادت کیسے کرتا، وانت رب العالمین، تو ساری جہانوں کا رب ہے۔ یہ بندے کا جواب، آگے رب کا حکم سنیے۔ اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا، اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعدہ، تجھے معلوم نہیں میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا تو نے اس کی عیادت ہی نہ کی تھی۔ بیمار بندہ ہوا، تکلیف بندے کو آئی، پریشانی انسان کو آئی، صدمہ انسان کو آیا، مگر بندے کی وہ تکلیف رب اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ میں بیمار ہوا تھا۔ یہ تعلق ہے بندے کا رب سے۔ ہم کہتے ہیں سارے نو پنج دے کچھ نہیں ہوتا، نہ بڑا کچھ ہو چکا ہوتا ہے۔ بندے کو آپ نے تکلیف دی تو آپ نے اس کو تو دی ہی دی ہے، اس کو بھی ناراض کیا۔ اگلا جملہ بڑا اس سے بھی الارمنگ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، پھر اللہ پاک اس بندے سے فرمائیں گے، اما علمت انک لو عدتہ لوجدتنی عندہ، تجھے اتنا معلوم نہ ہو سکا، ساری زندگی تو نمازوں میں، حج میں، عمرے میں، تلاوتوں میں، مسجدوں میں، جمعے، حج، سب تجھے اتنا معلوم نہیں ہوا تھا، لو عدتہ، کہ اگر تو وقت نکال کر اس کے پاس ہی چلا جاتا، اس کا حال ہی پوچھ لیتا، تو کہیں نہ جاتا، تو میری رضا کے لیے اس کے پاس چلا جاتا، اس کی عیادت کرتا، تو میں رب العالمین اس کے قریب ہی تجھے مل جاتا، میں وہیں تجھے ملتا۔ تجھے جنگلوں میں، مسجدوں میں، کعبہ میں، ساری دنیا میں ڈھونڈتا ہے نا، سجدہ کرتا ہے، تو وہاں جاتا، لوجدتنی، وہاں جب تو جاتا اس کے دل سے ٹھنڈی ایک آہ نکلتی، اس کا دل خوش ہوتا، نادان میں وہیں موجود تھا، میں وہیں تجھے مل جاتا، میری رحمت چھم چھم تجھ پر برستی۔ سو اس حدیث شریف کے مطابق پہلا تقاضا ان زلزلے کے حالات کا یہ ہے کہ ہم سے جتنا ہو سکے، الحمدللہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو ترکی جا کر بھی پہنچے ہیں اور ان کی خیر خواہی اور ان کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں، یہ سب کو کرنا ہے، ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اس موقع پر دل کھول کر مدد کرنی فرض ہے ہم سب پر۔ ایک آخری بات،
دوسرا کام جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے، ایک تو ہیلپ ہو گئی، 150 ہزار لاکھ دے دیا، فرض ادا ہوا، دوسرا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے جس سے ہم غافل ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ پاک کی طرف متوجہ ہونا اور ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی توبہ کرنا اور اصلاح کرنا۔ کسی کو ہے پتہ کہ اگلے سال ہم ہوں گے یہاں؟ کسی کو نہیں علم۔ تو دوسرا اہم کام یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے، کیونکہ نیند جو ہے وہ موت کی طرح ہے، پتہ نہیں پھر اٹھنا نصیب نہ ہو، گناہوں سے دل سے سچی توبہ کر کے سونا۔ میں آپ کو اسوہ رسول عرض کر رہا ہوں کہ جب پریشانیاں آئیں تو رسول اللہ کا نمونہ، طریقہ، اسوہ حسنہ کیا ہے؟ حضور کا طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے آقا سے بڑھ کر کون ہے؟ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، حدیث پاک ہے، عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ۔ یہ ابو داود اور ابن جریر اور در منصور اور دیگر کتب میں یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم کو جب بھی کوئی سخت پریشانی، معاملہ، مشکل، تکلیف، دکھ، صدمہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش ہوتا، حضور کو پریشانی کا سامنا ہوتا تو کیا کرتے؟ حضور کا طریقہ یہ تھا، دیر نہ لگاتے، آندھی آئی معمولی، صدمہ آیا، فوتگی ہوئی، زلزلہ ہوا، کوئی بھی تکلیف آئی، میرے نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ فزع الی الصلاۃ، دیر نہ کرتے، فوراً وضو کر کے نیت نماز کرتے اور نوافل میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، نماز کی طرف فوراً متوجہ ہوتے۔ وجہ یہ ہے کہ جب اس کی بارگاہ میں بندہ متوجہ ہو گیا، پھر اس کی جب رحمت اترتی ہے، پریشانی ہوتی ہے مگر محسوس، رحمت شامل حال ہو گئی آپ کی، کہ آپ میرے پاس آ گئے، اچھا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ بندے کے پاس بندہ جائے تو مسئلے حل ہو جائیں، جب بندہ رحمان کے پاس پہنچ جائے پھر تو مسئلے سارے حل ہو جائیں۔ تو یہ ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پاک تھا، یہ صحابہ کا بھی یہی طریقہ، اور میں نے پڑھا ہے 1.25 لاکھ انبیاء کا بھی یہی طریقہ تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی طریقہ ہے وہ سب نبیوں کی شریعت کا مجموعہ ہے۔ آخری حدیث، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی حدیثیں پیاری پیاری بتائی ہیں کہ بس بندے کا اللہ کی طرف متوجہ کرنا اور مشکل کا دور ہونا بہت جلدی ہے۔ اللہ پاک احکم الحاکمین ہے، ایک حکمران سے بات نہیں کر سکتے آپ، عالمی طاقتوں کی، IMF کی تو بات ہی اور ہے، وہ تو نچوڑ کے پھر جائے گا، میں اس احکم الحاکمین اپنے بندے کی خطاؤں کو کس طرح جلدی معاف کرتا ہے، آپ حیران ہوں گے۔ مشکاۃ شریف میں نے پڑھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، جب رات ہوتی ہے، ہر رات، ایک رات نہیں، فرمایا جب رات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنا دست کرم پھیلا دیتا ہے، اپنا دست کرم یبسط پھیلا دیتا ہے، کس لیے؟ فرمایا جن لوگوں نے دن میں کوئی غلطیاں کی ہیں بس جو ہی توبہ کرتے جائیں میں ان کو بخشتا جاؤں۔ پھر فرمایا رات تو گزری، جب دن آیا، حضور نے فرمایا جب دن آتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی یبسط یدہ بالنہار، پھر اللہ پاک دن کے وقت اپنا دست کرم بڑھاتا ہے تاکہ
رات کے وقتوں میں اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، اب دن طلوع ہوا، رات تو گزر گئی، اس کو موقع نہ ملا، اب دن میں اگر وہ عرض کرتا ہے مالک معاف کر دے، حضور نے فرمایا وہ 10 سے کرم بڑھا دیتا ہے، رات کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہر رات، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے حد بتائی، سنیے، فرمایا یہ سلسلہ جاری رہے گا حتیٰ تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ قیامت قائم ہوگی اور سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا چونکہ یہ سارے گناہ ہم کو شیطان کراتا ہے، لذتیں دلاتا ہے اور شوق دلاتا ہے، اس کے بڑے بینیفٹس دکھاتا کہ تو انج کریں گا تو کروڑ پتی بن جائے گا، سارے گناہ پٹھے کام سارے راستے منٹ میں سکھا دیتا ہے اور یاد بھی رکھواتا ہے، بھولنے نہیں دیتا۔ یار تینوں کیا سی ان کر لے، قیامت والے دن کہے گا مینوں کچھ نہ کہو، میں تے ایویں ایڈوائز ہی کیتا سی، تانوں مشورہ ہی دیتا سی، کام تے تساں آپ ہی کیتا سی۔ یہ قرآن شریف کے 13ویں سپارے میں، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مرو اپنے آپ کو ملامت کرو، میں نے تمہیں کہا تھا۔ تو مشورے دیتا ہے، یہ کر لے، یہ کر لے، انج کر لے، انج چوری کر لے، انج فلان کی جیب کٹ لے، انہوں کی پتہ چلنا ہے، وہ کوئی ویکھ رہے وہ چھٹ پھراں سارے کر دے پہنے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا شیطان نے اللہ پاک کو تھریٹ کیا، سنیں، شیطان نے کہا تیری عزت کی قسم، اووی عبادک ما دامت ارواحہم فی اجسادہم، تیرے بندوں کے جسموں کے اندر جب تک روح قائم رہے گی، آخری لمحے تک، جوانی بچپن بڑھاپا چھوڑیں، آخری سانس تک تیرے بندے جب یہ سانس آخری بھی لے رہے ہوں گے، تیری عزت کی قسم میں ان کو ہر طرح گمراہ کرتا رہوں گا اور برائی کا شوق دلاتا رہوں گا۔ قربان جائیں ہمارے مالک رحمان نے جو جواب دیا، حضور نے فرمایا اس نے جب یہ جملہ کہا تو پھر اللہ پاک جل مجدہ نے 3 قسمیں کھائیں، میری عزت کی مجھے قسم، میرے جلال کی قسم، میرے اعلیٰ مقام کی قسم، لا ازال اغفر لہم مستغفرونی، میں ان 3 قسمیں کھا کے کہہ رہا ہوں تو وہ کام کرتا رہے گا، میں یہ 3 قسمیں کھا کر کہتا ہوں کہ میرے بندے جب تک مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی معاف کرتا رہوں۔ کیا بچا پھر؟ اس لیے ان حالات میں حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے فتنے کے وقت جو شخص میری سنت کو من تمسک بسنتی عند فساد امتی، ہر کوئی میڈیا کی مصیبت میں غرق ہو چکا ہے، میرے نبی پاک نے ارشاد فرمایا اس افراتفری کے عالم میں جو شخص مجر محمد کی سنت کو مضبوطی سے تھام کر زندگی گزارے گا، فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شَهِيدٍ، اسے 1 شہید کا نہیں، اللہ اس شخص کو 100 شہیدوں کا اجر عطا فرمائے گا۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم صرف میڈیا پر دیکھ کر بڑا افسوس ہے، بڑا افسوس ہے، نہ اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ نماز کا ایک مسئلہ ہے، ہم پہلے بھی آپ کو بتاتے رہے، اللہ اکبر، ناپاک کپڑوں کو کیسے پاک کرنا ہے، بالکل آسان مسئلہ ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، بالکل آسان مسئلہ ہے، کپڑا یا کپڑے جتنے ناپاک ہو جائیں، چونکہ نماز کے لیے پاک کپڑوں کا، پاک جسم کا ہونا ضروری ہے، کپڑے 10 ہیں، 5 ہیں، 4 ہیں، 3 ہیں، 2 ہیں، 1 ہے، جتنے بھی کپڑے ناپاک ہو جائیں، شریعت کا حکم یہ ہے کہ پاک پانی لو، صاف ستھرا پانی، سمیل نہ ہو، بدبو نہ ہو، اس میں پاک صاف پانی ہو جس سے تم وضو کرتے ہو، ان کپڑوں کو اس پاک پانی میں ڈالو اور 3 مرتبہ، 1 مرتبہ صاف پانی سے نچوڑو، پھر دوبارہ صاف پانی ڈالو، سپن کر دو، پھر تیسری مرتبہ پاک پانی ڈالو اور سپن کر دو، پانی جب سارا تیسری مرتبہ پاک پانی نکل جائے گا، سارے ناپاک کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں فہم عطا فرمائے، آمین۔